سب سے جو بنیادی زوال کی وجہ اور صورت ہے وہ ایمان اور اخلاق ہے۔ جب ایمان اور اخلاق میں زوال آتا ہے تو پھر پورے کا پورا نظام زندگی ڈسٹرب ہو کے رہ جاتا ہے۔ کیا ہم بھی سلیکٹو اسلام کو فالو نہیں کرتے؟ ہم نے بھی تو بعض چیزوں پہ ہم عمل کرتے ہیں اور بعض چیزوں کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، اور ہماری سوسائٹی کے اکثر افراد مجموعی طور پہ اور اگر گلوبلی دیکھا جائے تو پوری امت مسلمہ کا یہ حال ہے کہ بعض چیزوں کو انہوں نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے اور بعض جو چیزیں ہیں ان کو چھوڑ رکھا ہے۔ مثلا سود کی بات کر لیں، اگرچہ کچھ لوگ اس سے بچتے ہیں اور بہت احتیاط کرتے ہیں، لیکن اوور آل دیکھیں ایز اے سسٹم اگر بات کی جائے تو ہمارے قانون کے اندر یا نظام کے اندر پریکٹیکلی سود پایا جا رہا ہے۔ اداروں کے اندر رشوت ہوتی ہے، رشوت دی جاتی ہے، رشوت لی جاتی ہے۔ ایک نیک سے نیک انسان اپنی انڈسٹری کو چلانے کے لیے، آرگنائزیشن کو رن کرنے کے لیے، کوئی اچھا خیر کا کام کرنے کے لیے، اس میں جتنا پروسیس ہے، اس پروسیس میں جب تک وہ رشوت دے گا نہیں، سفارش نہیں کروائے گا، وہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ میکانزم سسٹم اس طرح کا بن گیا۔ اور اگر ہم اپنی ذات کا جائزہ لیں اور اپنے گھروں کو دیکھیں تو ہمارے گھروں میں بھی یہی حال ہے کہ بعض دین کی ایسی چیزیں ہیں جن پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا اور بڑا انہیں اسٹرکٹلی فالو کیا جاتا ہے، لیکن بعض دوسری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا بالکل احتیاط اور خیال ہی نہیں رکھا جاتا۔ ایک مسلمان آخرت اورینٹڈ ہوتا ہے، اس کی توجہ، اس کا دھیان ہر وقت آخرت کی طرف لگا رہتا ہے، لیکن اگر ہم اپنی ذات کا جائزہ لیں تو ہم آخرت اورینٹڈ نہیں ہیں۔ اللہ فرماتا ہے سورۃ الاعلیٰ کے اندر بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، کہ تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ ہماری جتنی کوششیں ہیں، جتنی ایفرٹ ہے، جتنی انرجی ہے، جتنا وقت ہے، وہ تو سارا دنیا میں لگ رہا ہے، لیکن دین کو سیکھنے کے لیے ہم نے کوئی ایفرٹ نہیں کی، ہم نے کوئی ٹریولنگ نہیں کی، ہم نے اس پہ ٹائم نہیں لگایا، ہم نے محنت نہیں کی، مشقت نہیں کی، قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ نہیں سیکھا، قرآن مجید کا ترجمہ نہیں سیکھا، حتیٰ کہ نماز جس سے دن میں ہمارا 5 وقت پالا پڑنا ہے اس کو صحیح طریقے سے ہم نے نہیں سیکھا۔ وجہ کیا ہے؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا، کہ تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ یہ خدا کہہ رہا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ فرما رہا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دے رہے ہو، والآخرۃ خیر وابقیٰ، حالانکہ آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے اور دنیا کی زندگی سے کہیں بہتر ہے۔ اپنے زوال کے بارے میں سوچ رہے ہیں، باقی امت کا جو زوال ہے، مسلمانوں کا زوال ہے، قوم کا زوال ہے، معاشرتی زوال ہے، اس بارے میں بعد میں سوچیں گے۔ پہلے اپنی ویلیوز پہ غور کریں، پہلے اپنے عقائد کا جائزہ لیں۔ کیا میرا اللہ رب العزت کے ساتھ جو تعلق ہے وہ مضبوط ہے یا مضبوط نہیں ہے؟ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہوں یا کہ نہیں کرتا؟ کیا میں گناہوں کے لیے اللہ سے معافی مانگتا ہوں یا نہیں مانگتا؟ کیا اللہ کے لیے میرے پاس وقت ہے بھی یا نہیں؟ ہم دنیا میں، اپنی کاروبار میں، ملازمت میں، ایجوکیشن میں، میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ اتنا زیادہ مصروف ہو گئے کہ آج ہمارے پاس اللہ کے لیے اور اس کے دین کے لیے وقت نہیں ہے۔ حالانکہ یہ ہماری ترجیح ہونی چاہیے تھی۔ حالت یہ ہوگی، تعداد تمہاری زیادہ ہوگی، لیکن حیثیت تمہاری اس طرح ہوگی جیسے سیلاب کے اوپر جاگ ہوتی ہے۔ جیسے جاگ ہوتی ہے نا، ویلیو لیس، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی، اس طرح سے ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا روب نکال دے گا۔ ان کے دلوں میں جو مسلمانوں کا روب ہے، جو اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے، وہ ختم ہو جائے گا اور تمہارے دلوں میں وہن آ جائے گا۔ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے کہ ایک دن ہم نے مر بھی جانا ہے۔ ہمارے آس پاس کتنی روزانہ اموات ہو رہی ہوتی ہیں، روڈ ایکسیڈنٹ میں، نوجوان لڑکے لڑکیاں روڈ ایکسیڈنٹ میں مر جاتے ہیں۔ اچھے بلے ہٹے کٹے، کھاتے پیتے، صحت مند، بیماری آئی پتہ ہی نہیں چلا، ہاسپٹلائز ہوئے اور اس کے بعد دنیا سے چلے گئے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو رات کو سوئے تھے اور ان کی بھی سوچیں ساری ہماری ہی طرح تھیں، ان کی پلاننگز بھی ساری ہماری طرح تھی کہ یہ کریں گے، وہ کریں گے، اس طرح کریں گے۔ رات کو سوئے تھے لیکن صبح کا سورج دیکھنا انہیں نصیب نہیں ہوا۔ پورے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دفعہ بھی اس دنیا کی تعریف نہیں کی، ایک دفعہ بھی، بلکہ فرمایا کہ یہ دنیا اللہ کے نزدیک مچھر کے پر سے بھی گھٹیا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمیں دنیا میں آگے نہیں بڑھنا چاہیے، ترقی نہیں کرنی چاہیے، یا ہمیں سائنٹسٹ نہیں بننا چاہیے، ڈاکٹرز نہیں بننا چاہیے، انجینئر نہیں بننا چاہیے، اس طرح کی بات نہیں ہے۔ ہمیں ان سارے فیلڈز میں جانا چاہیے، یہ اسلام کی پروموشن کے لیے جانا چاہیے، امت کی پروموشن کے لیے جانا چاہیے، اپنے ملک کی ترقی کے لیے جانا چاہیے،
انسانیت کی خدمت کے لیے جانا چاہیے، لیکن ان ساری چیزوں کے ساتھ ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط رہنا چاہیے، اور ان ساری چیزوں کے اوپر جو ترجیح ہو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو ہونی چاہیے۔ ہماری ویلیوز میں فرق نہ آئے، ہم جھوٹ نہ بولیں، خیانت نہ کریں، بددیانتی نہ کریں، چغلی نہ کریں، غیبت نہ کریں، لوگوں کا مذاق نہ اڑائیں، تمسخر نہ کریں، غیر سنجیدہ زندگی نہ گزاریں۔ تو جب ان ویلیوز کو اپنی لائف سے نکال دیں گے اور ان کی جگہ پازیٹیو ویلیوز لے آئیں گے تو پھر کسی بھی شعبے میں جانا یہ ہمارا اسلام اور امت مسلمہ کی خدمت میں شمار کیا جائے گا۔ اور اس کے چالوں کو، اس کے دھوکوں کو، اس کے فریب کاریاں اور اس کے ہیلے وہ اتنے خطرناک ہیں کہ انسان ان کو آسانی سے سمجھ نہیں پاتا، اور جب تک یہ کوئی بات منوا نہ لے نفس اندر سے، یہ اکساتا رہتا ہے انسان کو، یہاں تک کہ انسان کو غلط کام کر نہ بیٹھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ ہمارے زوال کی وجہ ایمان کی کمزوری ہے، یعنی ناقص ایمان ہے۔ آج مجموعی طور پر مسلمان پوری دنیا میں جو پستی کا، انحطاط کا اور زوال کا شکار ہیں، اس کی سب سے بنیادی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا ایمان کمزور ہو گیا ہے۔ زوال کے اور بھی بہت سارے اسباب ہیں، جیسے آج کے دور کی اگر بات کریں تو سائنس اور ٹیکنالوجی میں ہم اتنا ایڈوانس نہیں ہیں جتنا ویسٹ ایڈوانسڈ ہے۔ اسی طرح سے انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، اسپیس سائنس ہے، اور نئی نئی جو انوویشنز آ رہی ہیں، ڈسکوریز ہو رہی ہیں دنیا میں، ہر روز ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں۔ تو اس دوڑ میں بحیثیت امت اگر دیکھا جائے تو مسلمان بہت پیچھے ہیں۔ جب ہم زوال کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں فوری طور پہ ایک تصور آتا ہے، اور وہ آتا ہے امت کا زوال، مسلمانوں کا زوال۔ یعنی ہمارا مائنڈ سیٹ اس طرح کا بنا ہوا ہے کہ جیسے ہی ہم لفظ زوال بولتے ہیں، مسلمانوں کا زوال، امت کا زوال، تو فوری طور پہ ایک گلوبل پکچر ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ زوال صرف بین الاقوامی نہیں ہوتا، بلکہ یہ قومی بھی ہوتا ہے۔ زوال صرف سیاسی نہیں ہوتا بلکہ اخلاقی بھی ہوتا ہے۔ زوال خاندانی بھی ہوتا ہے، تعلیمی زوال بھی ہوتا ہے، معاشرتی زوال ہوتا ہے، اقتصادی زوال ہوتا ہے، قانونی زوال ہوتا ہے۔ لیکن ہمارا مائنڈ سیٹ اس طرح سے بنا ہوا ہے کہ زوال کی بات کرتے ہوئے، زوال کو ڈسکس کرتے ہوئے ہم لاشعوری طور پہ اپنے آپ کو اس میں سے نکال دیتے ہیں۔ مطلب ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ کہیں میں تو زوال کا شکار نہیں ہوں، یا زوال جو آ رہا ہے یہ ملکی ہے یا اقتصادی ہے، سیاسی ہے، تعلیمی ہے، قانونی ہے، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، کہیں اس میں میرا کنٹریبیوشن تو نہیں ہے۔ ہم اس بارے میں غور و فکر نہیں کرتے۔ تو پہلا کانسیپٹ ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ زوال صرف سیاسی، بین الاقوامی یا عالمی نوعیت کا نہیں ہوتا، بلکہ زوال خاندان سے شروع ہوتا ہے، خاندانی زوال ہوتا ہے، پھر معاشرتی زوال ہوتا ہے، اقتصادی زوال ہے، سیاسی زوال ہے، قانونی زوال ہے، تعلیمی زوال ہے، اخلاقی زوال ہے۔ یہ ساری زوال کی قسمیں ہیں، یہ ساری زوال کی صورتیں ہیں، اور اس کے اسباب بھی بہت سارے ہیں۔ میڈیا ایک بہت بڑا سبب ہے، اسی طرح سے ایجوکیشن میں پیچھے رہ جانا، ٹیکنالوجی میں پیچھے رہ جانا، اور دنیا میں جو ایڈوانسمنٹس آ رہی ہیں اس میں پیچھے رہ جانا، معاشی طور پہ مستحکم نہ ہونا، لا اینڈ آرڈر نہ ہونا، عدل و انصاف نہ ہونا،
ہیومن رائٹس کا نہ ہونا، بچوں کے حقوق کا خیال نہ کیا جانا، غربت اور افلاس کا ہونا، شرع خواندگی میں تیزی نہ آنا، لوگوں کا ناخواندہ ہونا، الٹریٹ ہونا، یہ ساری چیزیں زوال کے اسباب ہیں۔ لیکن جب ہم قرآن اور حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو پھر ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ سب سے جو بنیادی زوال کی وجہ اور صورت ہے وہ ایمان اور اخلاق ہے۔ جب ایمان اور اخلاق میں زوال آتا ہے تو پھر پورے کا پورا نظام زندگی ڈسٹرب ہو کے رہ جاتا ہے۔ تو ہم انشاءاللہ آج اس موضوع پہ بات کریں گے، وہ یہ ہے کہ ایمان کی وجہ سے جو زوال آتا ہے وہ کس نوعیت کا ہے اور اس کا تدارک کیسے کیا جا سکتا ہے، اس کو ختم کیسے کیا جا سکتا ہے۔ تو ایمانی زوال اس کی دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ بندہ اللہ کے بعض احکامات کو مانے، بعض پر ایمان لائے، لیکن بعض اللہ کے جو احکامات ہیں ان پر ایمان نہ لائے۔ قرآن مجید میں بنی اسرائیل کے متعلق سورۃ البقرہ آیت نمبر 85 میں پیچھے سے ایک تفصیلی ذکر چلتا آ رہا ہے، اس میں ایک یونیورسل پرنسپل بتایا گیا ہے، اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، کیا تم کتاب کے کچھ حصے کو مانتے ہو اور کچھ حصے کو نہیں مانتے؟ فما جزاؤ، ساتھ ہی اس طرز عمل کی، یعنی جو اللہ کی کتاب کے بعض حصے کو مانے، اللہ کے رسول کی بعض تعلیمات کو مانے لیکن بعض تعلیمات کا وہ انکار کرے، یا اگر اقرار بھی کرے تو ان تعلیمات پہ عمل نہ کرے، جو اس طرح کا رویہ ہوگا، جو اس طرح کا طرز عمل ہوگا، ساتھ ہی اس کی سزا بھی اسی آیت میں بیان کی گئی ہے کہ کیا تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو، بعض حصے کو مانتے ہو، بعض تعلیمات کو مانتے ہو، بعض احکامات کو مانتے ہو اور بعض تعلیمات اور احکامات کا انکار کرتے ہو؟ فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب۔ تو جو شخص، جو قوم، جو گروہ، جو امت اس طرح کا طرز عمل اور بیہیویئر اختیار کرے گی کہ کچھ اللہ کے احکامات کو مان لیا اور کچھ کو چھوڑ دیا، جو آسان ہوئے ان پہ عمل کر لیا اور جو اپنے نفس پہ باری ہوئے، جو اپنی خواہشات کے خلاف ہوئے اور جن سے اپنی کمفرٹ زون متاثر ہوئی اور جو مشقت طلب ہوں، جن پہ محنت لگتی ہو، جس کی وجہ سے آرام میں خلل آتا ہو، ان احکامات کو چھوڑ دیا تو اس کی کیا جزا ہے؟ فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا۔ اس کے سوا کیا جزا ہو سکتی ہے کہ انسان کے لیے اس دنیا میں رسوائی ہو، ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب، اور رہ گئی آخرت کی بات تو اس میں تو اس سے بھی زیادہ شدید عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ اب آپ اس بات کو سامنے رکھ کے صرف اس آیت کے ایک ٹکڑے کو، اگرچہ میں پہلے جیسے بتایا کہ یہ آیت بنی اسرائیل کے بارے میں ہے، لیکن اس میں جو پرنسپل بتایا گیا ہے، جو اس میں لیسن دیا گیا ہے، وہ اتنا یونیورسل ہے کہ وہ ہر قوم پہ ایکولی اپلیکیبل ہے۔ اب آپ اس حصے کو سامنے رکھیں آیت کو اور پھر اپنی پرسنالٹی کا جائزہ لیں، کیا ہم بھی سلیکٹو اسلام کو فالو نہیں کرتے؟ ہم نے بھی تو بعض چیزوں پہ ہم عمل کرتے ہیں اور بعض چیزوں کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، اور ہماری سوسائٹی کے اکثر افراد مجموعی طور پہ اور اگر گلوبلی دیکھا جائے تو پوری امت مسلمہ کا یہ حال ہے کہ بعض چیزوں کو انہوں نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے اور بعض جو چیزیں ہیں ان کو چھوڑ رکھا ہے۔ مثلا سود کی بات کر لیں، اگرچہ کچھ لوگ اس سے بچتے ہیں اور بہت احتیاط کرتے ہیں،
لیکن اوور آل دیکھیں ایز اے سسٹم اگر بات کی جائے تو ہمارے قانون کے اندر یا نظام کے اندر پریکٹیکلی سود پایا جا رہا ہے. اداروں کے اندر رشوت ہوتی ہے، رشوت دی جاتی ہے، رشوت لی جاتی ہے. ایک نیک سے نیک انسان اپنی انڈسٹری کو چلانے کے لیے، آرگنائزیشن کو رن کرنے کے لیے، کوئی اچھا خیر کا کام کرنے کے لیے، اس میں جتنا وہ پروسیس ہے، اس پروسیس میں جب تک وہ رشوت دے گا نہیں، سفارش نہیں کروائے گا، وہ آگے نہیں بڑھ سکتا. میکانزم سسٹم اس طرح کا بن گیا. اور اگر ہم اپنی ذات کا جائزہ لیں اور اپنے گھروں کو دیکھیں تو ہمارے گھروں میں بھی یہی حال ہے کہ بعض دین کی ایسی چیزیں ہیں جن پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا اور بڑا انہیں اسٹرکٹلی فالو کیا جاتا ہے، لیکن بعض دوسری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا بالکل احتیاط اور خیال ہی نہیں رکھا جاتا. مثلا اگر ہم نماز کی بات کر لیں یا اس سے پہلے عقیدے کی بات کریں کہ ایک مسلمان آخرت اورینٹڈ ہوتا ہے، اس کی توجہ، اس کا دھیان ہر وقت آخرت کی طرف لگا رہتا ہے. لیکن اگر ہم اپنی ذات کا جائزہ لیں تو ہم آخرت اورینٹڈ نہیں ہیں. اللہ فرماتا ہے سورۃ الاعلیٰ کے اندر بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، کہ تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. ہماری جتنی کوششیں ہیں، جتنی ایفرٹ ہے، جتنی انرجی ہے، جتنا وقت ہے، وہ تو سارا دنیا میں لگ رہا ہے. آپ اپنے علاقے کی بات کر لیں، یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں ہم دیکھ لیں کہ ہماری کمیونٹی، ہمارا محلہ، ہماری گلی میں کتنے زیادہ گھر ہوتے ہیں، لیکن مسجد میں تھوڑے سے لوگ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں اور فجر کے لیے تو بہت ہی تھوڑے آتے ہیں. لیکن اگر کہیں یہ اناؤنسمنٹ ہو جائے کہ حکومت کی طرف سے کوئی فری آٹا مل رہا ہے، دالیں مل رہی ہیں، چاول مل رہے ہیں، تو آپ دیکھ لیں ایک ٹرک ہوگا صرف اور پورا علاقہ وہ 2-3 کلومیٹر کی لائن لگی ہوئی ہوتی ہے. مطلب ہم نے نماز کو اتنی اہمیت نہیں دی، نماز کو ہم نے سستا سمجھا ہے، نماز کی قدر و قیمت نہیں کی، لیکن دنیا کی چیزوں کی ہمارے ہاں بہت زیادہ قدر و قیمت ہے. اپنے وقت کو دیکھ لیں کہ ہم اتنی زیادہ تعلیم حاصل کی، ہم نے کیسے کیسے ہم نے سبجیکٹس پڑھے، ایک ایک نمبر کے لیے 0.5 مارکس کے لیے اسٹوڈنٹ اتنا کانشیس ہوتا ہے اور اسے سمجھ ہوتی ہے اٹ میٹرز اے لاٹ، اس سے فرق پڑ جاتا ہے. لیکن دین کو سیکھنے کے لیے ہم نے کوئی ایفرٹ نہیں کی، ہم نے کوئی ٹریولنگ نہیں کی، ہم نے اس پہ ٹائم نہیں لگایا، ہم نے محنت نہیں کی، مشقت نہیں کی، قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ نہیں سیکھا، قرآن مجید کا ترجمہ نہیں سیکھا. حتیٰ کہ نماز جس سے دن میں ہمارا 5 وقت پالا پڑنا ہے اس کو صحیح طریقے سے ہم نے نہیں سیکھا. وجہ کیا ہے؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا، کہ تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. یہ خدا کہہ رہا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. اللہ فرما رہا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دے رہے ہو. والآخرۃ خیر وابقی، حالانکہ آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے اور دنیا کی زندگی سے کہیں بہتر ہے. تو ہمیں آج اپنی ذات کا انالیسز کرنا ہے اور اپنے زوال کے بارے میں سوچنا ہے. باقی امت کا جو زوال ہے، مسلمانوں کا زوال ہے، قوم کا زوال ہے، معاشرتی زوال ہے، اس بارے میں بعد میں سوچیں گے. پہلے اپنی ویلیوز پہ غور کریں، پہلے اپنے عقائد کا جائزہ لیں. کیا میرا اللہ رب العزت کے ساتھ جو تعلق ہے وہ مضبوط ہے یا مضبوط نہیں ہے؟ اس بات کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. کیا میری جو مینٹیلٹی شیپنگ ہے، جو میرا مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے، جو میری کوگنیٹو فیکلٹیز ڈیولپ ہوئی ہیں، جو میرا تھنکنگ ایٹیٹیوڈ ڈیولپ ہوا ہے، اس میں کیا سب سے پہلے مجھے جب کوئی ڈسکمفرٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، سٹریس آتا ہے، فیئر ہوتا ہے، انزائٹی ہوتی ہے، فرسٹریشن آتی ہے، تو میں سب سے پہلے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہوں یا کسی اور کی طرف رجوع کرتا ہوں؟ یہ جائزہ لینے کی ضرورت ہے. جب مشکلات آتی ہیں، ہارڈ شپس آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، تو کیا میرے اندر ان کو فیس کرنے کا اور ان کو وائزلی ہینڈل کرنے کے لیے صبر کی کوالٹی میرے اندر موجود ہے یا کہ نہیں ہے؟ اور پھر جہاں 2 راستے آتے ہیں، مجھے کنفیوژن ہوتی ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی
ویئر شوڈ آئی گو، دس سائڈ اور دس سائڈ، تو پھر میں استخارے کی شکل میں اللہ کی طرف رجوع کرتا ہوں یا کہ نہیں کرتا؟ کیا میں گناہوں کے لیے اللہ سے معافی مانگتا ہوں یا نہیں مانگتا؟ کیا اللہ کے لیے میرے پاس وقت ہے بھی یا نہیں؟ ہم دنیا میں اپنی کاروبار میں، ملازمت میں، ایجوکیشن میں، میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ اتنا زیادہ مصروف ہو گئے کہ آج ہمارے پاس اللہ کے لیے اور اس کے دین کے لیے وقت نہیں ہے۔ حالانکہ یہ ہماری ترجیح ہونی چاہیے تھی، ہم سارے کاموں کو چھوڑ کے پہلے دین سیکھتے اور پھر اس دین سیکھنے کے بعد پھر ہم دنیا کا علم حاصل کرتے، پھر ہم دنیا میں آگے بڑھتے تاکہ ہم صراط مستقیم پہ قائم رہ سکتے۔ اب چونکہ دین سیکھا نہیں ہے اور دوسری ایجوکیشن لے رہے ہیں، وہ جو ایجوکیشن ہے اس میں جو پرنسپلز ہیں، اس میں جو تھیریز ہیں، جو نظریات ہیں، جو افکار ہیں، جو آراء ہیں، جو عقائد ہیں، وہ جگہ جگہ پہ اسلام کے ساتھ کانٹراڈکٹ ہو رہے ہیں۔ وہ ہمیں اس سائڈ لے کے جا رہا ہے، اسلام ہمیں یہاں لے کے جانا چاہتا ہے۔ تو جگہ جگہ کانٹراڈکشن آتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ایک کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں، پھر سمجھ نہیں آتی، اور بعض اوقات لوگ عجیب و غریب نظریات اڈاپٹ کر لیتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ اگنورنس کی وجہ سے۔ تو پہلی چیز جو ہمیں اپنے زوال کو ٹھیک کرنے کے لیے کرنی ہے وہ اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق قائم کرنا ہے۔ وہ کیسے تعلق ہوگا قائم؟ وہ سب سے پہلے اللہ سے دعا کے ذریعے ہوگا، وہ اللہ کے ذکر کے ساتھ ہوگا، اللہ کو یاد کرنے کے ساتھ ہوگا، استخارے کی شکل میں ہوگا، اللہ سے مدد مانگنے کی شکل میں ہوگا، اللہ پر توکل کرنے سے ہوگا، اللہ کا شکر ادا کرنے سے ہوگا، اور اپنی پریشانیاں، اپنی مصیبتیں، اپنی تکالیف اللہ کے حضور درخواست کی شکل میں پیش کرنے سے ہوگا۔ اس کے بعد دوسری چیز، ایک حدیث میں یہاں کوٹ کرنا چاہوں گا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ تمہارے اوپر، مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے، صحابہ کو، کہ تمہارے اوپر لوگ اس طرح ٹوٹ پڑیں گے جس طرح دسترخوان پہ کھانا کھانے کے لیے ٹوٹ پڑتے ہیں لوگ۔ تو صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، کیا ہماری تعداد کم ہوگی؟ کیا ہم گنتی میں کم ہوں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں، گنتی میں تم لوگ کم نہیں ہوگے، بلکہ تم اس دن آج سے زیادہ ہوگے۔ آج آپ دیکھ لیں، 50 سے زیادہ 56-57 اسلامی ممالک ہیں، اور عرب سے زیادہ ان کی مجموعی طور پہ پاپولیشن ہے۔ تو فرمایا حالت یہ ہوگی، تعداد تمہاری زیادہ ہوگی لیکن حیثیت تمہاری اس طرح ہوگی جیسے سیلاب کے اوپر جاگ ہوتی ہے۔ جیسے جاگ ہوتی ہے نا، ویلیو لیس، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی، اس طرح سے ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا روب نکال دے گا۔ ان کے دلوں میں جو مسلمانوں کا روب ہے، جو اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے، وہ ختم ہو جائے گا، اور تمہارے دلوں میں وہن آ جائے گا۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہن کیا چیز ہے؟ تو آپ نے فرمایا دنیا کی محبت اور موت سے نفرت، کہ تم دنیا میں مگن ہو جاؤ گے، دنیا میں ایسے مگن ہو جاؤ گے کہ تمہاری پلاننگ میں کہیں بھی موت کا ذکر ہی نہیں رہے گا۔ ہم دنیاوی کامیابی کے پیچھے، دنیا میں آگے بڑھنے کے لیے، دنیاوی ترقی کے لیے اپنا سارا زور لگائے جا رہے ہیں، لیکن وہ جو حقیقی کامیابی ہے، اور اس حقیقی کامیابی کے جو 5-6 مراحل ہیں جن سے گزرے بغیر بندہ کامیاب نہیں ہو سکتا، اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے۔ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے کہ ایک دن ہم نے مر بھی جانا ہے۔ ہمارے آس پاس کتنی روزانہ اموات ہو رہی ہوتی ہیں، روڈ ایکسیڈنٹ میں نوجوان لڑکے لڑکیاں روڈ ایکسیڈنٹ میں مر جاتے ہیں، اچھے بلے ہٹے کٹے کھاتے پیتے صحت مند، بیماری آئی پتہ ہی نہیں چلا، ہاسپٹلائز ہوئے اور اس کے بعد دنیا سے چلے گئے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو رات کو سوئے تھے اور ان کی بھی سوچیں ساری ہماری ہی طرح تھیں، ان کی پلاننگز بھی ساری ہماری طرح تھی کہ یہ کریں گے، وہ کریں گے، اس طرح کریں گے۔ رات کو سوئے تھے لیکن صبح کا سورج دیکھنا انہیں نصیب نہیں ہوا۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، تو ہم جہاں زندگی کے لیے، اس کو بہتر بنانے کے لیے، پروڈکٹیو بنانے کے لیے، کامیابی کے لیے
فیوچر کو برائٹ کرنے کے لیے اتنی کوشش کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اس حقیقی زندگی کے لیے بھی ہمیں ایفرٹ پٹ کرنا ہوگی، اور وہ کوئی آسان نہیں ہے۔ یہاں اگر ناکامی ہو گئی لیکن وہاں کامیابی ہوئی تو یہ حقیقی کامیابی ہے، لیکن اگر یہاں تو کامیاب ہو گئے اور خدا نخواستہ وہ جو زندگی ہمیشہ والی ہے اس میں ناکامی ہو گئی تو پھر اس کامیابی کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس فرمان کا مقصد کیا تھا؟ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ موت کو یاد کیا کرو، قبروں کی زیارت کیا کرو، اس سے کیا ہے کہ دل کے اندر نرمی پیدا ہوگی، دل کے اندر آخرت کی یاد پیدا ہوگی، دل میں آخرت کا خوف پیدا ہوگا، موت کا خوف پیدا ہوگا، قبر کی تاریکی کا خوف پیدا ہوگا، قبر میں منکر نکیر جو فرشتے آئیں گے ان کا خوف پیدا ہوگا، حشر میں اللہ کے سامنے پیش ہونے کا خوف پیدا ہوگا، نامہ اعمال کا تولا جانا، پھر دائیں ہاتھ میں ملے گا یا بائیں ہاتھ میں، یہ چیزیں اس سے ڈیولپ ہوں گی، اور پھر پل صراط سے گزرنا، اور پھر جنت یا جہنم، ان دونوں میں سے جو آخری ٹھکانہ ہوگا، یہ کیسے چیزیں، اس کی طرف تو ہماری توجہ ہی نہیں ہے، یہ ہمارے سلیبس کا ہی پارٹ ہی نہیں ہے، نہ ہمیں گھر میں بتایا جاتا ہے، نہ کتابوں میں پڑھایا جاتا ہے، نہ مسجدوں میں اس پہ بات ہوتی ہے۔ تو اصل جو زندگی کی حقیقت ہے اس حقیقت کی طرف ہماری کوئی توجہ نہیں ہے، ہمارا کوئی فوکس نہیں ہے، بلکہ جو عارضی زندگی ہے، پورے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دفعہ بھی اس دنیا کی تعریف نہیں کی، ایک دفعہ بھی، بلکہ فرمایا کہ یہ دنیا اللہ کے نزدیک مچھر کے پر سے بھی گھٹیا ہے، جہاں بات آئی ہے دنیا کی اس کی مذمت ہی کی گئی ہے، اور ملٹیپل ٹائمز ریپیٹڈلی ڈفرینٹ سورز کے اندر یہ کہا گیا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، بھئی یہ تو دھوکہ ہے، یہ سراب ہے، یہ نظر کا فریب ہے، لیکن ہم اس دھوکے کو ہی اصل سمجھ بیٹھے ہیں، اور ایک دوڑ لگی ہوئی ہے آگے نکلنے کی۔ ایک جگہ نقشہ پوری دنیا کا کھینچا، اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، یہ دنیا ہے کیا؟ یہی بس کھیل تماشا، زیب و زینت، بننا سنورنا، اور ایک دوسرے سے دوڑ لگا لینا کہ اس کے پاس اتنا پیسہ ہے تو میرے پاس اتنا پیسہ کیوں نہیں ہے، اس کے اتنے پلاٹ ہیں، اس کے اتنے گھر ہیں تو میرے پاس اتنے گھر اور پلاٹ کیوں نہیں ہے، اس کا اتنا بینک بیلنس ہے، اس نے اتنا کما لیا ہے تو میرے پاس یہ چیزیں کیوں نہیں ہیں۔ یہ ساری دنیا کی گیم ہے ٹوٹل۔ اور سورۃ التکاثر میں فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ اس کثرت کی طلب نے تمہیں ہلاک ہی کر کے رکھ دیا ہے، یہاں تک کہ تم قبروں کے پاس پہنچ گئے۔ اور یہ جو دنیا کی ہرس ہے، دنیا کی جو طلب ہے، یہ بڑھتی چلی جاتی ہے، ایک دفعہ آپ اس میں گھسیں گے پھر باہر نہیں نکل سکیں گے۔ حدیث کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی آدم کے پاس اگر ایک سونے کی وادی ہو تو وہ کہے گا میرے پاس 2 ہو جائیں تو کیا ہی بات ہے، یہ کام بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اعتدال میں رہنا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمیں دنیا میں آگے نہیں بڑھنا چاہیے، ترقی نہیں کرنی چاہیے، یا ہمیں سائنٹسٹ نہیں بننا چاہیے، ڈاکٹرز نہیں بننا چاہیے، انجینئر نہیں بننا چاہیے، اس طرح کی بات نہیں ہے۔ ہمیں ان سارے فیلڈز میں جانا چاہیے، یہ اسلام کی پروموشن کے لیے جانا چاہیے، امت کی پروموشن کے لیے جانا چاہیے، اپنے ملک کی ترقی کے لیے جانا چاہیے، انسانیت کی خدمت کے لیے جانا چاہیے، لیکن ان ساری چیزوں کے ساتھ ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط رہنا چاہیے، اور ان ساری چیزوں کے اوپر جو ترجیح ہو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو ہونی چاہیے۔ ہماری ویلیوز میں فرق نہ آئے، ہم جھوٹ نہ بولیں، خیانت نہ کریں، بددیانتی نہ کریں، چغلی نہ کریں، غیبت نہ کریں، لوگوں کا مذاق نہ اڑائیں، تمسخر نہ کریں، غیر سنجیدہ زندگی نہ گزاریں۔ تو جب ان ویلیوز کو اپنی لائف سے نکال دیں گے اور ان کی جگہ پازیٹیو ویلیوز لے آئیں گے تو پھر کسی بھی شعبے میں جانا یہ ہمارا اسلام اور امت مسلمہ کی خدمت میں شمار کیا جائے گا۔ اسی طرح ہمارے ایمان کے
جو ناقص ہونے کی دوسری وجہ ہے وہ پہلی میں نے یہ بتائی کہ دنیا کو آخرت کے اوپر ترجیح دینا، دنیا کو آخرت کے اوپر ترجیح دینا پہلی وجہ۔ دوسری وجہ عبادات میں سستی ہے۔ ہم باقی کام بڑے ذوق شوق سے کرتے ہیں لیکن عبادات میں ہماری سستی ہے۔ نمازیں ہم بہت جلدی جلدی پڑھتے ہیں اور کبھی اس پہ غور نہیں کیا کہ کیا ہم صحیح بھی پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے۔ نماز بھی پڑھتے ہوئے کتنے دماغ میں خیالات گھوم رہے ہوتے ہیں۔ تو ان چیزوں کو بھی ہم نے امپروو کرنا ہے۔ اسی طرح دین کا جو معاملہ ہے، ضروری دین کا جو علم ہے، اس کے لیے ہمیں ٹائم نکالنا ہے۔ پھر ایک تیسری چیز وہ یہ ہے نفس کی خواہشات کی پیروی۔ انسان کا جو نفس ہے، نفس امارہ، تو یہ چاہتا ہے کہ بس انسان ادھر انجوائے کرے اور موج مستی کرے، کھائے پیے سوئے، کوئی بھی خیر کا کام انسان کو یہ نہیں کرنے دیتا۔ تو ہمیں اپنے نفس کو بھی ریگولیٹ کرنا ہے، تزکیہ نفس کی طرف جانا ہے اور اس کو ایسے ٹرین کرنا ہے، اور یہ ٹرین ہو جاتا ہے کوشش کے ذریعے۔ اس کو ایسے ٹرین کرنا ہے کہ اس کی جتنی بیڈ ہیبٹس ہیں ان کو گڈ ہیبٹس کے اندر کنورٹ کر دینا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، کہ تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنا معبود اپنے نفس کو بنا لیا ہو، یعنی اس کی جو نفس اس کا کہتا ہے، جس برائی میں اسے لگانا چاہتا ہے وہ آسانی سے لگا دیتا ہے۔ اس کا نفس اس کے کنٹرول میں نہیں ہے، اس کا سیلف کنٹرول نہیں ہے، وہ بار بار اس کو ڈیٹریک کرتا ہے صراط مستقیم سے۔ تو باقی چیزوں کے ساتھ ساتھ ہمیں نفس کی چالوں کو بھی سمجھنا ہے، اور یہ آسان کام نہیں ہے، یہ پڑھے بغیر نہیں ہوگا، یہ تربیت کے بغیر نہیں ہوگا۔ تو اس پہ کتابیں پڑھنے کی ضرورت ہے، اس پہ ایسے لوگوں سے استفادہ کرنے کی ضرورت ہے، ان کی صحبت اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے جو نفس کی سائنس کو سمجھتے ہوں۔ یہ بہت کمپلیکیٹڈ چیز ہے، اور اس کے چالوں کو، اس کے دھوکوں کو، اس کے فریب کاریاں اور اس کے ہیلے وہ اتنے خطرناک ہیں کہ انسان ان کو آسانی سے سمجھ ہی نہیں پاتا۔ اور جب تک یہ کوئی بات منوا نہ لے نفس، اندر سے یہ اکساتا رہتا ہے انسان کو، یہاں تک کہ انسان کو غلط کام کر نہ بیٹھے۔ تو اس نفس کو بھی ہم نے، اللہ نے فرمایا نا کہ قد افلح من زکا، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، اور سورۃ الاعلیٰ میں فرمایا قد افلح من تزکا، وہ شخص حقیقی کامیاب ہے جس نے اپنے نفس کو برائیوں سے پاک کر لیا۔ حقیقی کامیابی اس کی ہے، اور اس کے اندر دونوں طرح کا پوٹینشیل ہے، پازیٹیو پوٹینشیل بھی ہے، نیگیٹو پوٹینشیل بھی ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے اس کے اندر فجور نیگیٹو پاور بھی رکھ دی ہے، وَتَقْوَاهَا، اور اس کے اندر پازیٹیو انرجی بھی ہم نے رکھ دی ہے۔ اب یہ انسان کے اوپر ہے کہ وہ اس کو کس راستے کے اوپر لے کے جاتا ہے۔ اسی طرح حقوق العباد میں کوتاہی، لوگوں کے ساتھ زبان سے یا ہاتھ سے لوگوں کو تکلیف پہنچانا، اور لوگ ہماری وجہ سے اگر پریشان ہوں تو یہ بھی ایمان کے کمزور ہونے کی علامت ہے۔ کیسے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان تو وہی ہے جس کی زبان اور ہاتھوں سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ تو اگر ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف ہو رہی ہے، کسی کو پریشانی ہو رہی ہے، کوئی ہمارے غلط رویوں کی وجہ سے ہم سے تنگ آ کے بات کرنا چھوڑ دیتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم حقوق العباد میں کوتاہی کر رہے ہیں۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں کہ جن کو ہم نے سمجھنا ہے، اور زوال کا جو کانسیپٹ ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ امت کا زوال اور بین الاقوامی یا سیاسی نہیں، اس میں ہماری طرف سے کنٹریبیوشن شروع ہوگا۔ اس کو ہم نے اپنے اینگل سے دیکھنا ہے، اس کو ہم نے اپنی پرسنالٹی سے ریلیٹ کرنا ہے کہ اوکے، کیا میرا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہے کیا وہ مضبوط ہے یا کہ کمزور ہے؟ عبادات جس طرح سے مجھے کرنی چاہیے کیا وہ میں کر رہا ہوں یا کہ نہیں کر رہا؟ اور جو مورل ویلیوز میرے اندر ڈیولپ ہونی چاہیے کیا وہ میرے اندر پائی جاتی ہیں یا کہ نہیں پائی جاتی؟ تو جب ہم اس طرح سے سوچنا شروع کر دیں گے، اور اس سے کثرت سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دیکھیں
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دین کا آغاز کیا تھا تو شروع میں کم ہی لوگ تھے، زیادہ نہیں تھے، لیکن ان کا ایمان بڑا کامل تھا۔ بڑے سے بڑا لالچ، بڑے سے بڑا خوف، بڑے سے بڑا فائدہ ان کے ایمان میں ارتعاش پیدا نہیں کر سکتا تھا، ان کو ایمان سے نہیں ہلا سکتا تھا۔ جس طرح کی انہوں نے تکلیفیں کاٹیں، جس طرح کی انہوں نے مصیبتیں برداشت کیں، وہ ہم ان مصیبتوں کا تصور نہیں کر سکتے، لیکن اس کے باوجود ان کے ایمان میں ذرا بھی کمزوری نہیں آ سکی۔ یہ مصیبتیں بہت عارضی ہیں، اور ان کے بعد جو ریوارڈ ہے وہ بہت بڑا ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، ہم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں، والآخرۃ خیر وابقیٰ، وہ آخرت کی زندگی کو بہتر سمجھتے تھے، ہمیشہ والی جانتے تھے۔ تو آج سے انشاءاللہ العزیز پریکٹیکلی ہم اس پہ بات کریں کہ آج کی جو نشست ہے اس کا سبق یہ ہے کہ ہم اپنی 5 چیزوں کو درست کرنے کی کوشش کریں گے۔ کتنی چیزوں کو؟ 5۔ نمبر 1، اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرنا ہے۔ ہر طرح کی پریشانی، ہر طرح کی تکلیف، سٹریس، انزائٹی، ڈپریشن، نیگیٹو وائبس، نیگیٹو تھنکنگ، نیگیٹو تھاٹس، یہ جتنی چیزیں ہمیں مینٹلی، ہماری ذہنی صحت کو متاثر کر رہی ہیں، یہ ساری کی ساری دعا کی شکل میں، باتوں کی شکل میں، کمیونیکیشن کی شکل میں یہ اللہ کے حضور ہم نے پیش کرنی ہے۔ جہاں ہمیں کنفیوژن ہو، جہاں ہمیں مشورہ چاہیے ہو، لوگوں سے بھی مشورہ کرنا چاہیے، لیکن پہلا دھیان، پہلی توجہ، پہلی تھاٹ ہمارے دماغ میں یہ آنی چاہیے کہ مجھے اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ تو جب ہم اس طرح کا تھنکنگ اور پریکٹسنگ ایٹیٹیوڈ اڈاپٹ کریں گے تو پھر انشاءاللہ ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جائے گا۔ دوسری چیز، اپنی عبادات کو درست کرنا ہے، نماز کی حفاظت کرنی ہے، تلاوت قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ یعنی سمجھ کے اس کو معمول بنانا ہے، اور پھر فرض نمازوں کے بعد جو اذکار ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنت سے ثابت ہیں، ان اذکار کی روٹین بنانی ہے۔ صبح و شام کے جو اذکار ہیں ان کی انشاءاللہ روٹین بنانی ہے۔ دین کا علم سیکھنا ہے، دعائیں یاد کرنی ہیں، مسنون دعائیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو دعائیں نہیں آ رہی ہوتی، مختلف اوقات کے حوالے سے، مختلف مواقع کے حوالے سے دعائیں یاد کرنی ہے، اور پھر اپنی پرسنالٹی کا سیلف آڈٹ، سیلف انالیسس کرتے رہنا ہے، لسٹ بنانی ہے۔ میں ہمیشہ یہ بات پہ زور دیتا ہوں، ایک لسٹ بنانی ہے اپنی خامیوں کی، اور ان کو پھر ڈسکس کرنا ہے، ان کا سولوشن ڈھونڈنا ہے۔ آج ہمارے پاس بہت سارے ایسے پلیٹ فارمز، ریسورسز موجود ہیں جہاں سے آسانی سے ہم گائیڈنس اور رہنمائی لے سکتے ہیں۔ اسی طرح دوسروں کے ساتھ اخوت والا ہمارا رشتہ ہونا چاہیے، بھائی چارے والا ہونا چاہیے۔ برابری کا تعلق نہیں رکھنا نیگیٹو، کہ اگر اس نے میرے ساتھ یہ کیا ہے تو میں نے اب اس کے ساتھ یوں کرنا ہے۔ قرآن کہتا ہے ادفع باللتی ہی احسن، کہ اگر تمہیں کسی نے کوئی تکلیف بھی پہنچائی ہے تو اس کا اچھی طرح رسپونڈ کرو۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، جب تم برائی کا بدلہ اچھائی کے ساتھ دو گے تو اس کے اور تمہارے دشمن کے درمیان، یعنی تمہارے اور تمہارے دشمن کے درمیان گہری محبت اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا فرما دے گا۔ تو ہمیں دوسروں کے ساتھ کوآپریٹ کرنا ہے، دوسروں کی مدد کرنی ہے۔ اگر کسی میں کوئی برائی دیکھیں تو احسن طریقے سے، نرمی سے، بھائی چارے کے ذریعے اس کو سمجھانے کی کوشش کرنی ہے، اور کم از کم مسکرا کے ملنا ہے، آتے جاتے سلام کرنا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ افش السلام، اور بھی 2-3 اعمال کا ذکر ہے کہ اس میں سے ایک یہ ہے کہ تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم آپس میں محبت نہ کرنے لگ جاؤ، اور تم محبت نہیں کر سکتے جب تک آپس میں سلام کو نہ پھیلاؤ۔ تو ہمیں سلام کو رواج دینا ہے۔ اسی طرح سے پروفیشنل، 5ویں اور آخری چیز، یہ میں نے ابھی سننی بھی ہے، اس کے بعد یہ 5 جو چیزیں میں نے گنوائی ہیں، یہ 5 چیزوں میں نے سننی بھی ہیں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ کی اٹینشن ہے یا نہیں۔ 5ویں اور آخری کہ اپنی پروفیشنل لائف میں گرو کریں۔ صرف ڈگریز کافی نہیں ہے، صرف ڈگریز لے لینا اور پھر پیس آف پیپر آپ کے ہاتھ میں ہو، سکورز اچھا ہو، گریڈز اچھے ہوں، آپ کا جی پی اے اچھا ہو، یہ کافی نہیں ہے۔ سکلز ہونی چاہیے آپ کے پاس، کریٹیکل تھنکنگ ہونی چاہیے، ڈیسیجن میکنگ ہونی چاہیے، کمیونیکیشن سکل ہونی چاہیے،
پریزنٹیشن سکلز آپ کی اچھی ہونی چاہیے، پرسویسونیس ہونی چاہیے بات میں، ایسی پرسویسونیس کہ مجمع کو آپ ہلا کے رکھ دیں، اپنے موقف کو لوگوں کے دلوں میں اتار دیں، آپ کی بات کو کوئی رد نہ کر سکے، اس طرح کی کمیونیکیشن سکل۔ اس کے ساتھ ساتھ ایکٹیو لسننگ، یہ بڑی ضروری ہے۔ آج لوگوں کے بیہیویئر میں ایک بڑی نیگیٹو چیز یہ ہے کہ انہیں سننے کی آرٹ نہیں ہے، وہ بولنا تو جانتے ہیں لیکن وہ زیادہ دیر سن نہیں سکتے۔ یہ فوکس کا پرابلم ہے، یہ مائنڈفلنس کا ایشو ہے، یہ اٹینشن ڈیفیسٹ ڈس آرڈر ہے، تو اس کو بھی امپروو کرنا ہے۔ اسی طرح سے ملکی حالات کے بارے میں، انٹرنیشنلی کیا ہو رہا ہے، ان چیزوں کے بارے میں اویئرنیس، انفارمیشن رکھنا، اور پھر لائف میں گول سیٹ کرنا، اپنا ٹائم ٹیبل بنانا، اپنی ٹاسک لسٹ بنانا، اپنی ڈسپلن والی زندگی گزارنا، یہ اپنی لائف میں لے کے آئیں۔ جب ہم ان چیزوں پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ پھر قرآن مجید کی اس آیت کے ہم مصداق بن جائیں گے کہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، کہ اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما۔ یہ تب ہوگا جب ہم اس طرح سے ایک کمپلیٹ پیکج آف دین، سلیکٹڈ نہیں کہ جو چیزیں آسان ہوئیں، زور کی نماز چلیں آسان ہے، عصر آسان ہے، مغرب آسان ہے، عشاء آسان ہے، وہ پڑھ لی، فجر میں سوئے رہے۔ تو جس طرح باقی نمازوں کا ثواب ہے، اس طرح اس فجر کو چھوڑنے کا بہت بڑا گناہ ہے۔ باقی ٹائم اچھا گزار لیا، رات کو موبائل لے کے 1-2 بجے تک بیٹھے رہے، وہ سارا کام خراب ہو گیا۔ تو اپنے آپ کو جہاں اچھی عادات ڈیولپ کرنی ہے، اس کے ساتھ ساتھ بری عادات سے بھی بچنا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ ہماری اس طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور اپڈیٹس کے لیے بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے۔ تھینک یو۔